سوچا کہ ہماری ریاضتیں، ہماری بندگی، ہماری عبادتیں اللہ نے قبول نہیں کی، یہی سوچ کر ہی وہ غیر مقلد ہوا نا، یہی سوچ کر وہ غیر مقلد ہوا۔ اگر رب تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی رب تعالیٰ اس کی قبول کر لیتا تو پھر بھلا وہ غیر مقلد کیوں ہوتا؟ سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر اس کی ایک نمازیں بھی قبول کر لیتا، ایک بندگی، ایک سجدے بھی قبول کر لیتا تو پھر بھلا وہ غیر مقلد کیوں ہوتا؟ نہیں ہوتا نا، غیر مقلد نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری طرح تمہارا ہمسایہ تھا، تمہاری طرح تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا۔ جب وہ غیر مقلد ہو گیا، اس کی نمازوں کا اسے خود کو اعتبار نہیں اور اسے بھروسہ نہیں، اور اس کی رب نے ایک نماز قبول نہیں کی، تبھی تو وہ غیر مقلد ہوا۔ جب وہ غیر مقلد ہو گیا تو پھر تمہاری نمازوں کا کیا اعتبار؟ تمہاری نمازوں کا پھر کیا اعتبار؟ کیا پتہ وہ 30 سال 40 سالوں میں غیر مقلد ہو گیا، تم 50 سال پہ یا 60 سال پہ غیر مقلد ہو جاؤ، تم بھی 10 سال کے بعد اس کے بعد غیر مقلد ہو جاؤ، کیا پتہ۔ جب وہ غیر مقلد سرکار گوھر شاہی کی عطا کرتا کسوٹیاں، وہ کسوٹی سرکار گوھر شاہی کی کیا ہے جو سرکار گوھر شاہی لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، جس سے کہ آپ کسی بھی پیر کو، کسی بھی ولی کو، کسی بھی مرشد کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مرشد کو نہیں پہچانا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حضور نے تو فرمایا ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو پیر کامل کا ساتھ ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت میں کہ وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِدًا، اگر ہم کسی کو گمراہ رکھنا چاہیں تو اسے ولی اور مرشد کا ساتھ نہیں عطا کرتے۔ تو یہاں قرآن مجید سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ گمراہی سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی کامل ولی مرشد کا دامن تھامنا ہوگا، کسی پیر کامل سے بیعت ہونا ہوگا، مرید ہونا ہوگا۔ تو سرکار گوھر شاہی ارشاد فرماتے ہیں کہ مرشد پیر کا دامن تھامنے سے پہلے ایک کسوٹی جو ہے، ایک ہتھیار جو ہے پہچان کرنے کا پیر کو، ولی کو، وہ کسوٹی حاصل کر لو۔ اب سرکار گوھر شاہی کی جو کسوٹی ہے وہ کیا ہے؟ سرکار گوھر شاہی کی جانب سے یہ کسوٹی حاصل کرنے کے بعد آپ یقین جانیں کہ پھر آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے کسی بھی جعلی پیر کے چکر میں، کسی بھی ایسے پیری مردی کا سلسلہ چلا رہے علماؤں کے چکر میں آپ ان کے جال میں نہیں پھنس پائیں گے، اور آپ بخوبی اسے پہچان پائیں گے کہ ہاں ہم جس سے جڑ رہے ہیں، جس سے بیعت ہو رہے ہیں، وہ پیر کامل ہے یا نہیں، وہ مرشد کامل اللہ کا ایک ولی ہے یا نہیں۔ سرکار سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی لوگوں کو بیعت نہیں فرماتے، مرید نہیں کرتے، وہ ایک کسوٹی عطا کرتے ہیں۔ وہ کسوٹی یہ ہے، آپ بھی جانیں اور سمجھیں۔ وہ کسوٹی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی علم، وہ لطیفہ قلب کو اللہ کے ذکر میں لگانے والی کسوٹی، اللہ کے اسم، اللہ کا اسم ذات اللہ عطا کرنے والی کسوٹی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں نماز روزے فرض ہونے سے پہلے لوگوں کو عطا کیا، اور اسی کسوٹی کے بل پر لوگ مومن ہوئے، لوگ ایمان والے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان مومنوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر نماز روزے حج زکوٰۃ فرض ہوئے، اور انہی کے لیے قرآن مجید میں ہدایتیں، نصیحتیں نازل ہوئی، کافروں کے لیے نہیں۔ کافروں کے لیے تو وہ کھلی گمراہی میں، کافروں کے لیے ہدایت تھوڑی اللہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اور کافروں کے لیے یہ نماز نہیں اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ نماز نہیں۔ اصل در حقیقت نماز مومنوں پہ اوپر فرض ہوئی ہے، حج مومنوں کے اوپر، زکوٰۃ مومنوں کے اوپر فرض ہوئی ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ مسلمانوں کے اوپر نماز فرض۔ نماز فرض
मोमिनों के ऊपर है, और मोमिनों के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जगह जगह पर इरशाद फरमाया है। नमाज के हवाले से, मोमिनों के हवाले से कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया है। सरकार गौहर शाही की अता की गई कसौटी ये है कि वो जिक्र कल्ब की इजाज़त देते हैं, और हर बंदे के अंदर, हर फिरके, हर मुसलमान ये ले सकता है, उनके अंदर ये दिल में, इस दिल में अल्लाह अल्लाह जारी हो जाए, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का इस्म, अल्लाह का जिक्र जारी हो जाए। अगर अल्लाह अल्लाह तुम्हारे दिल में जारी नहीं हुआ, अल्लाह का जिक्र जारी नहीं हुआ, दिल की धड़कनों में अल्लाह की याद नहीं बसी, अल्लाह का इस्म नहीं उतरा दिल की धड़कनों में, और दुनिया गैरुल्लाह ही दिल में भरा रहा, तो तुम वली की पहचान, अल्लाह वालों की पहचान नहीं कर पाओगे। ये सरकार गौहर शाही का फरमान है, इरशाद उन्होंने ये फरमाया है। और आगे सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ने ये भी इरशाद फरमाया कि हो सकता है कि तुम्हारे घर में अल्लाह ने किसी को अपना वली मुकर्रर किया हो, अपना वली भेजा हो, लेकिन तुम्हारे पास वो कसौटी नहीं है जिसके कारण तुम अपने घर में उस अल्लाह के वली को, जो तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अल्लाह की विलायत अता जिसे होती है, तो अल्लाह ने वो कसौटी भी नाजिल की है कि जिसे वो अता करता है वही उस वली को पहचान पाता है, क्योंकि वली अपनी जुबान से अपने बारे में नहीं कहता कि मैं अल्लाह का वली हूँ। लोग पहचानते हैं अल्लाह वालों को, वलियों को, उस कसौटी के दम पर। हम लोग गुलाम गौहर, सरकार गौहर शाही के तालीमों पर अमल करने वाले, सरकार गौहर शाही को मानने वाले, शरीयत के मुखालिफ नहीं हैं, शरीयत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार गौहर शाही ये इरशाद फरमाते हैं कि शरीयत वो होना जो काबिले कबूल हो, शरीयत वो हो जो काबिले कबूल हो। और सरकार गौहर शाही इरशाद फरमाते हैं कि इसके बगैर, ये दिल के बगैर, आपके कल्ब के बगैर, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक बयान फरमाई है कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथरा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो तेरे पूरे इस वजूद की इस्लाह हो जाए। और अगर यही गोश्त की लोथरा फसाद में मुब्तला रहे, अगर इसके अंदर हिलो हुज्जत, कीना, जलन, हसद, बुग़्ज़ भरा हुआ है किसी के प्रति भी, तो ये तेरा पूरा वजूद फसाद में मुब्तला है। याद रख, ये गोश्त का लोथरा तेरा कल्ब है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि शरीयत के मुखालिफ हैं, बल्कि ये कहते हैं गुलाम गौहर, सरकार गौहर शाही के मानने वाले, कि इसके बगैर शरीयत कबूलियत के दर्जे पर नहीं है, इसके बगैर इल्म शरीयत दर्जाए कबूलियत पर नहीं है। और एक हदीस तो मैंने बता दी, फरमा दिया कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथरा है। और दूसरी हदीस एक और है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी ये आंखें सोती है पर मेरा दिल नहीं सोता। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल क्या करता? अल्लाह अल्लाह करता, अल्लाह के जिक्र, अल्लाह के फ़िक्र, अल्लाह की याद में रहता। तो जो हुजूर का दिल करता, वही उम्मती का दिल भी करना चाहिए ना। और तीसरी हदीस भी सुन लो। तीसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है। उस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला सलाता इल्ला बिहुजूरी कल्ब। सलात कहते हैं नमाज को, ला सलाता इल्ला बिहुजूरी कल्ब, मतलब कि इस हुजूरी कल्ब के बगैर तेरी नमाज हो ही नहीं सकती। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस है, ये अल्फाज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दिल के बगैर, इस दिल को हुजूरी कल्ब में लगाए बगैर तेरी नमाज हो ही नहीं सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ला सलाता इल्ला बिहुजूरी कल्ब, दिल की हाजिरी के बगैर नमाज हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे उलमाओं ने, हमारे मुफ्तियों ने, आलिमों ने कहा कि ये हदीस कमज़ोर है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये फरमा दिया। और लोगों को इस जो मुकम्मल और इंसान को
قبول درجے پر انسان کی نمازوں کو درجۂ قبولیت پر لے جانے والی جو حدیث تھی، اس حدیث کو فرما دیا کہ یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے، اس حدیث سے لوگوں کو ونچت کر دیا، اس حدیث کو دبا دیا۔ لیکن آپ حضرت سخی سلطان واہو رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تصنیف ان کی اٹھا کر دیکھیں، ان کی روایتیں اٹھا کر دیکھیں، تو حضرت سخی سلطان واہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سب سے معتبر اور اعلیٰ حدیث ہے، اور سب سے زیادہ پاورفل، بندے کو فائدہ فائد پہنچانے والی حدیث ہے۔ بندے کو جو ہے اس کے قلب کی اصلاح اور حضوری قلب یعنی کہ نماز کی قبولیت کا درجہ پہ لے جانے والی حدیث ہے۔ حضرت سخی سلطان واہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفوں میں یہ آیا، جو اللہ کے اتنے بڑے کامل ولی گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اعلیٰ حدیث ہے اور معتبر حدیث ہے، لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور کمزور حدیث ہے، اور لوگوں سے یہ حدیث ناپید کر دیا، ونچت کر دیا لوگوں کی اس حدیث سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا دوست، آپ کا ہمسایہ آپ کے ساتھ درباروں میں جاتا ہے، ولیوں کے درباروں میں جاتا ہے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ بندگی کرتا ہے رب کی، اور آپ کے ساتھ گرمیوں میں، برساتوں میں، مسجدوں میں بھی آپ کے ساتھ جاتا تھا، وہ بھی دل سے مسجد میں جاتا تھا نا، وہ بھی آپ کے ساتھ دل سے ہی مسجد میں جاتا تھا۔ لیکن کچھ عرصوں بعد پتہ چلا، 30 سال 40 سالوں بعد پتہ چلا کہ وہ آپ کا دوست، آپ کا ہمسایہ غیر مقلد ہو گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وہ دوست، آپ کا ہمسایہ غیر مقلد ہو گیا، کسی ایسے فرقے میں جا ملا اور غیر مقلد ہو گیا، دین سے پھر گیا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی، اگر اس کی ایک بھی بندگی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی، تو پھر بھلا وہ غیر مقلد کیوں ہوتا؟ دین سے پھر کیوں جاتا؟ کسی دوسرے فرقے میں کیوں تبدیل ہو جاتا؟ سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ دوست آپ کا ہمسایہ غیر مقلد ہوا تو وہ یہی سمجھا کہ میں نے اتنے سالوں تک جو رب کی بندگی کی، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، وہ ہماری اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی، ہمیں کوئی فائز نہیں ملا، تبھی نہ وہ غیر مقلد ہوا، تبھی نہ وہ دین سے اپنے اصل طور طریقے سے آپ پھر کر دوسرے فرقوں میں وہ تبدیل ہو گیا، کسی دوسرے جماعت میں، گروپ میں وہ شامل ہو گیا۔ اس نے یہی سوچا کہ ہماری ریاضتیں، ہماری بندگی، ہماری عبادتیں اللہ نے قبول نہیں کی، یہی سوچ کر ہی وہ غیر مقلد ہوا نا، یہی سوچ کر وہ غیر مقلد ہوا۔ اگر رب تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی رب تعالیٰ اس کی قبول کر لیتا تو پھر بھلا وہ غیر مقلد کیوں ہوتا؟ سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر اس کی ایک نمازیں بھی قبول کر لیتا، ایک بندگی، ایک سجدے بھی قبول کر لیتا، تو پھر بھلا وہ غیر مقلد کیوں ہوتا؟ نہیں ہوتا نا، غیر مقلد نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری طرح، تمہارا ہمسایہ تھا، تمہاری طرح تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، جب وہ غیر مقلد ہو گیا، اس کی نمازوں کا اسے خود کو اعتبار نہیں اور اسے بھروسہ نہیں، اور اس کی رب نے ایک نماز قبول نہیں کی، تبھی تو وہ غیر مقلد ہوا۔ جب وہ غیر مقلد ہو گیا تو پھر تمہاری نمازوں کا کیا اعتبار؟ تمہاری نمازوں کا پھر کیا اعتبار؟ کیا پتہ وہ 30 سال 40 سالوں میں غیر مقلد ہو گیا، تم 50 سال پہ یا 60 سال پہ غیر مقلد ہو جاؤ، تم بھی 10 سال کے بعد اس کے بعد غیر مقلد ہو جاؤ، کیا پتہ؟ جب وہ غیر مقلد ہو سکتا ہے، اس کی نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں، تو پھر تمہاری نمازوں کا کیا اعتبار؟ تم بھی غیر مقلد ہو سکتے ہو۔ اعتبار اس وقت ہوگا نمازوں کا جب یہ دل نمازوں کے ساتھ حاضر ہو، لا صلاۃ الا بحضوری قلب، جیسا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس حضوری قلب کے بغیر تمہاری نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ غیر مقلد ہونے سے اگر بچنا ہے تو یہ دل تمہاری نمازوں میں حاضر ہونی چاہیے۔ تو نمازوں کا اعتبار اس وقت ہوگا جب یہ دل تمہارا حاضر اور ناظر ہوگا، حضوری قلب اس دل کو حاضر میسر ہوگا، تب اس کی بندگی کا، تمہاری بندگیوں کا، نمازوں کا اعتبار ہوگا۔
اور یقین جانیں اس دل کے حضوری قلب کے بغیر کافر جاسوس نے بھی نماز پڑھی ہے اور پڑھائی بھی ہے، اور کئی کافر جاسوس پکڑے گئے بھی ہیں، کئی کافر اور ایسے جاسوس پکڑے بھی گئے ہیں جنہوں نے نماز پڑھی ہے اور پڑھائی بھی ہے۔ اس دل کے حاضری کے بغیر، حضوری قلب کے بغیر انہوں نے امامت کی ہے اور لوگوں کو نماز پڑھائی بھی ہے۔ اور سرکار گوھر شاہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے جاسوس پکڑے گئے ہیں جو سکھ جاسوس تھے، دوسرے دھرموں سے تھے، وہ جاسوس بن کر امامت کیے، لوگوں کو نماز پڑھی اور پڑھائی بھی ہے، اور وہ پکڑے بھی گئے ہیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے، ایسا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو نمازیں پڑھائی ان کے دل بھی کالے، انہوں نے جو امامت کی ان کے دل بھی کالے، اور جو مقتدی پیچھے جو مسلمان کھڑا جو نماز پڑھ رہا ان کے بھی دل کالے، ان کے بھی دل حضوری قلب میں حاضر نہیں، ان کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اول تعلیم نہیں، وہ ذکر اللہ نہیں دل کے اندر، جو آج سرکار گوھر شاہی لوگوں کو عطا کرتے ہیں کہ یہ کسوٹی حاصل کر لو اور پھر اپنا دل کو اللہ کے ذکر میں لگا لو، اور پھر اس کے بعد نماز آپ ادا کرو، وہ نماز درجۂ قبولیت پہ ہوگی، یہ سرکار گوھر شاہی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آخر میں ہماری دعا ہے کہ آپ سبھی کو اللہ جاننے سمجھنے کی سرکار گوھر شاہی کو اور ان کی تعلیموں کو، حضور نبی پاک کی اس اول تعلیم کو جاننے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں، آپ لوگوں کو اگر یہ حضوری قلب چاہیے، آپ لوگوں کو اگر اجازت ذکر کی ضرورت ہو تو نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کے ذریعے کال کریں یا واٹس ایپ کے ذریعے میسج کریں، آپ کو سرکار گوھر شاہی کی جانب سے ذکر کی اجازت ملے گی، یہ حضوری قلب کی اجازت ملے گی، اور آپ کو طریقہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ طریقہ کس طرح سے کام آتا ہے، اس کو کس طرح سے اللہ کے ذکر میں اس دل کو لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ لوگ کامیاب ہو۔